अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अहम है। एक अहम मसले पर बना रहा हूँ। क्या औरत मस्जिद या ईदगाह जा सकती है? वीडियो को स्किप मत करें, सिर्फ अपने 10 मिनट मुझे दें। इंशाल्लाह अपनी बात को पूरी दलाइल के साथ मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो को हरगिज़ स्किप ना करें और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इस पूरे वीडियो में आपको ईदगाह को अलग और मस्जिद को अलग रखना चाहिए, क्योंकि बात समझ में आ जाए। इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको इसको अलग अलग नज़रिया से देखना है। तो जो भी लोग औरतों को ईदगाह या मस्जिद जाने से रोकते हैं, तो उनके पास एक दो बड़े दलाइल हैं जो सही हदीसें हैं। जो पहली हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की नमाज घर में बेहतर है बमुकाबले मस्जिद के। ये बात सही है। घर के सहन में बेहतर है, सहन से कमरे में बेहतर है, कमरे में भी कोठरी में बेहतर है। लेकिन इसकी वजाहत हम आखिरी में इसके ऊपर, इस हदीस के ऊपर डिटेल के ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी जो हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम में मौजूद होते तो औरतों को मस्जिद से जाने से रोक देते। ये एक हदीस है। इन दोनों हदीसों को इंशाअल्लाह इख्तिताम पर इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं औरत को मस्जिद में क्यों जाना चाहिए। औरत को मस्जिद में क्यों जाना चाहिए, इसके लिए पहली हदीस है, बुखारी की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरतें रात के वक्त भी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो उन्हें इजाज़त दे दिया करो, उन्हें मस्जिद जाने से ना रोका करो। और दूसरी दलील ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद जाया करती थीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा इरादा ये होता है कि मैं नमाज को लंबी करूं, यानी क़िरात लंबी करूं, आयतें ज़्यादा पढूं। लेकिन जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनता हूँ, तो मैं अपनी क़िरात को छोटी कर देता हूँ, आयतें कम पढ़ता हूँ। मुझे ये बुरा मालूम होता है उसकी माँ के ऊपर क्या तकलीफ गुजरेगी। इससे ये भी मालूम होता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद आया करती थी। तीसरी दलील ये है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा देते, तो हम औरतें अपनी चादरें उठाए अपने घरों को वापस चली जाती। इतना अंधेरा होता कि हम आपस में एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। चौथी दलील ये है कि औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ आम नमाज़ें नहीं पढ़ा करती थी, बल्कि जुम्मे की नमाज़ें भी पढ़ा करती थी। इसकी दलील ये है कि हज़रत उम्मे हिशाम रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैंने सूरह क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद की जो सूरा है, ये पूरा जुम्मे के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुन कर याद कर लिया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो उन्होंने कितने बार इस जुम्मे के खुतबे को में शामिल हुआ होगा, कितनी बार सुनने के बाद इनको इसको मेमोराइजेशन किया होगा। पांचवी दलील ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें नमाज में अगर इमाम को मुतवज्जा करना हो, किसी उसकी गलती के लिए ये इतला करना हो, तो मर्द कहेंगे सुबहान अल्लाह, और औरतें क्या करेंगी, अपने हाथ पर हाथ मारेंगी। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें जब पीछे खड़ी हुआ करती थी, जब इमाम गलती करते तो वो औरतें क्या करेंगी, हाथ पे हाथ मारेंगी। छठी दलील ये है, हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब ये इद्दत के मसाइल बयान कर रही थी, तभी किसी मुनादी ने आवाज़ लगाई कि नमाज खड़ी हो रही है, जमात खड़ी हो रही है। तो फरमाती हैं कि मैं भी जमात के लिए, नमाज के लिए चली गई, और मैं औरतों की पहले सफ़ में खड़ी हो गई, जो मर्दों की आखिरी सफ़ थी। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंबर पर देखा, वो खुतबा दे रहे थे। सातवीं दलील यह है कि एक औरत या मर्द मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। तो यहाँ पे एक मर्द और औरत का जिक्र है हदीस में, लेकिन दूसरी हदीस में इसकी वजाहत आ गई, और अहले इल्म के नज़दीक भी यह औरत थी, एक हबशी औरत थी, जो मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। एक दिन सुबह में नहीं दिखी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, फलां औरत कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल उस औरत का इंतकाल हो गया, हमने उसकी तदफीन भी कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुझे क्यों नहीं बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, और साहबा ने उसकी निशानदही की कब्र की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर खड़कर जनाजे की नमाज पढ़ी, और आखिर में फरमाया, मेरी दुआ की बरकत की वजह से ये सारे कब्रें मुनव्वर हो गई। और आठवीं दलील बहुत अहम है, जो लोग ये कहते हैं कि वो सहाबियात का ज़माना अलग था, उस वक्त का ज़माने में मस्जिद को जाने की इजाज़त है, आज के ज़माने में फितना ज़्यादा है, इसलिए हम इसको रोक दिए हैं। तो उन लोगों के लिए हदीस है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबिया जब मस्जिद के लिए जा रही थी, तो एक इंसान ने उनके साथ गलत हरकत कर दी, जो नहीं करना था, वो उसकी हाजत पूरी कर दी, यानी ज़िना बिल जबर कर दिया। तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, वो वहाँ से भाग गया। बाद में खुद इंसान अपने आप से तौबा करता है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात को रखने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس کو رجم کا یعنی قتل کا حکم دیا، اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، اور وہ توبہ کرتے ہوئے گئے۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ عورتیں اس ٹائم پہ بھی مسجدیں جاتی تھی، اور اس طرح کے سوچ رکھنے والے تب بھی تھے۔ آپ کو کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو اس طرح سوچ رکھنے والے مل جاتے ہیں۔ اور دوسری بات بڑی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے باوجود بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں فرمایا۔ اور نویں دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام پھیر دیتے تو ہم عورتیں فوراً اپنی جگہیں چھوڑ کر چلی جاتی، اور جو مرد حضرات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہیں پر بیٹھے رہے۔ دلیل نمبر 10 یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عورتوں کو مسجد سے آنے روک دیا تھا، یا یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے عورتیں مسجد جایا کرتی تھی، یا یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کا پلو پکڑ کر کھینچا تھا راستے میں، یہ کوئی سی بھی صحیح سند کے حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح حدیث جو دلیل نمبر 10 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی جو فجر اور عشاء کی نماز مسجد جا کر پڑھا کرتی تھی، تو لوگوں نے کہا اس کو آپ کے شوہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو ان کی بیوی نے کہا تو وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے، منع کیوں نہیں کرتے، جانے سے کیوں نہیں روکتے؟ تو اس پر لوگوں نے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عورتوں کو مسجد سے جانے سے نہ روکو۔ 11ویں دلیل بہت اہم دلیل ہے، جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ ایک عورت مسجد جا کر فساد کرے گی، بگاڑ کرے گی، فتنہ کرے گی، ایسا جو سوچتے ہیں نا، اور جو سوچتے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جایا کرتی تھی، تو ان لوگوں کے لیے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جب فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، تو ان کے بیٹے کہہ دیتے ہیں نہیں ہم انہیں ضرور روکیں گے، وہ مسجد جائیں گے تو فساد کریں گے، بگاڑ کریں گے، ایک فتنہ برپا کریں گے، تو یہ الفاظ جیسے وہ ان کے بیٹے استعمال کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سینے پر مار کر کہتے ہیں میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، جانے کا حکم سنا رہا ہوں، اور تو اس بات سے روکتا ہے۔ یہ سارے جو دلیلیں تھیں یہ مسجد کے سلسلے سے تھی، اور میں نے اس میں کوئی بھی ایک بھی حدیث ریپیٹ نہیں کیا ہے، یعنی ایک ہی حدیث کو بار بار الگ الگ موقع پر الگ الگ جگہ پہ کی حدیث کو اکٹھا کیا ہے۔ ایسے تو سینکڑوں حدیثیں ہیں اگر اس کے ریپیٹڈ حدیثیں دیکھیں، لیکن میں نے اس کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ مسجد کا ہو گیا، اب آتے ہیں چلتے ہیں عیدگاہ کے لیے۔ عیدگاہ کے لیے صرف زیادہ لمبی نہیں بات کروں گا، صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث ہے جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر نکل رہے تھے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا صدقہ کرو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کپڑا پکڑا، تو سارے عورتیں جو نماز کے لیے آئی ہوئی تھی عید کی نماز کے لیے، تو اپنی جو جیولری تھی، اپنی جو بالیاں، ایئر رنگس وغیرہ تھے، زیورات تھے، اس جھولی میں ڈال دی گئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت عیدگاہ کے لیے بھی جا سکتی ہے، جا سکتی نہیں ہے اور جانا ہی ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ یہ حکم دیا تھا، کیا دیا تھا؟ یہ حکم دیا تھا، فرمان دیا تھا کہ اپنی عورتوں کو مسجد عیدگاہ کے لیے باہر نکالے، پردے والی عورتوں کو، نوجوان والی عورتوں کو۔ ایک بڑی اس کی بات سنیں، اب حائضہ جو ناپاک رہتی ہے، جو جس کا پیریڈز چل رہا ہوتا ہے، ان عورتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے لیے جانے کا حکم فرمایا ہے، لیکن البتہ جو حائضہ عورت ہے وہ نماز کے جگہ سے الگ رہیں، اور مسلمانوں کا جو دعا ہے، جو خیر و برکت کی چیز ہے، اس میں شامل ہوں، یہ فرمایا۔ اور دوسری بات صرف یہاں تک نہیں رکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سخت فرمان تھا یہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھ لیا، ایک تو حائضہ عورت کا بھی جانا ہے، دوسرا صحابیہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کبھی چادر نہیں ہوتی ہے کہ ہم جا کر عیدگاہ میں نماز پڑھیں؟ ظاہر ہے سب لوگ پیسے والے تو نہیں تھے، سب لوگ مالدار تو نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلی سے ایک چادر کھولے پھر بھی عیدگاہ جائے، تو یہاں پہ حکم آ گیا تھا۔ تو میں صرف جو 2 حدیثیں جو سٹارٹنگ میں بیان کی تھی، عورت کی جو نماز ہے گھر میں بہتر ہے، مسجد سے افضل ہے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جو مسجدیں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں ہرگز نہ روکیں اور اس کو حرام نہ سمجھیں، اسلام نے اسے کبھی نہیں روکا ہے، کیونکہ اگر آپ مسجد سے جانے سے روکیں گے تو ایک ماحول میں بگاڑ پیدا ہوگا، جیسے آج غیروں کے پیچھے ہماری مسلم بچیاں بھاگ رہی ہیں، طرح طرح کے خرافات آج اس سماج میں، معاشرے میں چل رہے ہیں، آپ سب لوگ اس سے
وابستہ ہیں، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو جانے دیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہمیں ضرور مسجدوں سے جانے سے روکتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا تھا۔ دیکھیے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پرسنل ویو تھا، یہ شریعت ہرگز نہیں بن سکتی، کیونکہ میں نے اتنی احادیثیں گنائی ہیں کہ شریعت ہرگز نہیں بن سکتی، کیونکہ وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے امیر المومنین، وقت کے موجودہ خلیفہ بھی اس پر کوئی حکم نہیں لگائے، جانے سے روکنے کا کوئی فرمان جاری نہیں کیا، کیونکہ جب حجۃ الوداع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اللہ کا دین تمہارے تک نہیں پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد آسمان اور زمین کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آسمان اور زمین کا جو بھی کنیکشن تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اب کوئی وحی نہیں آنے والی، کوئی شریعت میں تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ اگر وقت کے خلیفہ بھی کچھ حکم جاری کر دیتے، وقت کے خلیفہ کچھ حکم جاری کر دیتے، وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا ان کے فرمان میں موجود نہیں ہوتا تبھی جاری کر سکتے تھے۔ تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں جانا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کھڑے ہونا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک اس میسج کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائی، عورتیں ہمارے یہاں مسجد میں جاتی ہیں، قبرستان نہیں جاتی ہیں، جس طرح مردوں کو 3 سیکھنے کا موقع ملتا ہے عورتوں کو بھی، تو ہم تو کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے دو بھائی، ہم نے تو منع نہیں کیا۔ ڈنڈا لے کے مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بازار میں عورت جا رہی ہے، سینما گھر میں فلم دیکھنے جا رہی ہے، اور ہر جگہ دنیا میں عورت جا رہی ہے، مسجد میں آئے گی تو مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں آئے گی تو فتنہ پیدا ہوگا۔ بھائی ہونا تو جو ہو چکا ہے فتنہ، ٹھیک ہے نا، اب ایک ہی جگہ خیر کی رہ گئی ہے۔ خواتین کے لیے ہر مسجد میں ایک انتظام ہونا چاہیے پردے میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، سعودیہ میں، مسقط میں، دنیا میں ہر جگہ ہے، میں نے نہیں دیکھا وہاں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو، تو یہاں بھی ہونا چاہیے اب انتظام، زمانہ چینج ہو گیا ہے۔